اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے سبھی عزیزان کو السلام علیکم، اور ساتھ ہی معذرت بھی چاہوں گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے ہم ہیں وی پی این کے بغیر ہم آ نہیں سکتے، اور پھر یہ ہے کہ مشکلات دوسری بھی نیٹ کی ہیں، تو میں نے مختلف نیٹ یوز کیے ہیں، تو اب حاضر ہو چکا ہوں۔ جب سے آپ نے کہا، میں جب سے کوشش کر رہا تھا، تو معذرت خواہ ہوں دیر سے آنے سے، اور مولا جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹاپک تو آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور بہترین رکھا ہے، اور یہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے بہت زیادہ، خصوصاً اور جو ابھی حالات ہو رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت ہی اچھی گفتگو کی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنے تجربات ہیں، اپنے علم ہیں۔ تو مختصر طور پر یہی ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلامی نقطہ نظر بھی مد نظر رکھا جائے، اور جب اسلامی نقطہ نظر مد نظر رکھا جائے، اسلام کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے، اور بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، خیر بہرحال یہ موضوع تو بہت ہی وسیع ہے، تو اس وقت کیونکہ مختصر وقت ہے، تو تذکراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ایک بات میں تھوڑے سے مختصر وقت میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے 3 کلچر ہیں۔ ایک جسے مغربی کلچر کہا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ جسے مشرقی کلچر کہا جاتا ہے، اور ایک ہے اسلامی کلچر۔ جبکہ ہم مغربی کلچر کو بہت برا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور شاید کچھ برائیاں بھی ہوں، اور اسی طرح سے ہم اپنے مشرقی کلچر کو بہت عمدہ سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں کلچر میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں۔ دونوں کو سوچنا چاہیے کہ دونوں کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ ایک حد سے زیادہ ہے افراط و تفریط، اور ایک یہ ہے کہ قرآن اور نہ جانے پتہ نہیں کہاں کہاں بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور کس طرح سے صرف اور صرف وراثت کی بنا پر یہ ہے بچوں کو ان کی شادیاں نہیں کی جاتی، خصوصاً بیٹیوں کی، جس وجہ سے بھی بے ارادی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو ممکن ہے کہ اس موضوع پر پہلے بھی بات کی گئی ہو، تو میں صرف مختصر طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں کلچر جو ہیں انتہائی خطرناک ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اسلامی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اگر اسلامی کلچر آ جائے، تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں بچوں کی شادی کے حوالے سے، بچوں کی کس ایج میں شادی کرنی چاہیے، اور کس طرح سے کتنی ان کی رضایت کی ضرورت ہے، کیسے ان کی تربیت کی جائے، جب شادی کی جائے تو اس وقت کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی جائیں۔ یہ بہت سارا اسلام نے تفصیل سے جواب دیا ہے۔ بہرحال ایک وقت کا بات ہے کہ مجھ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ نہ جانے اس کا کیا جواب ہوگا۔ آپ یقین جانیں گے سبھی لوگ، جب میں روایات میں گیا تو اس موضوع پر صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام، باقی ائمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین، یعنی 14 میں سے صرف علی علیہ السلام کے 10 فرامین اس وقت بھی وہ کتاب میں موجود ہیں، اور معتبر کتابوں میں، لیکن ہمیں ان کی آشنائی نہیں ہے، ہم ان مسائل سے آگاہ نہیں ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی کلچر کو اپنا لیں، والدین بھی اور بچے بھی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ یقیناً جب اسلام کے زیر سایہ پلے گا تو وہ بہترین اور اسلامی معاشرہ اور انسانی معاشرہ کہلائے گا۔ ورنہ یہی جو مسائل بن رہے ہیں مشرقی مغربی، یہ دونوں ہی مسائل کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے کہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے اپنی زندگیوں کو لے کر چل سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔